یہ اسی حکم کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں چاہے خرما جس کو ہم کھجور کہتے ہیں, کشمش, کوئی کشمش ہے, کہتے ہیں کہ اگر غذا کے ساتھ, بریکٹ میں انہوں نے مثال دیا, مثلا برنج, برنج وہی چاول ہے, اور بریانی کی صورت میں بنا دیں یا کسی اور صورت میں, کہتے ہیں اگر یہ خرما اور یہ کشمش اس غذا کے ساتھ استعمال کی جائے, پکا لی جائے تو حرام نہیں ہے. اگر اس کو جوش آ جائے پھر بھی حرام نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں چاہے اس کو جوش آ جائے نہ آ جائے وہ پاک ہے, ٹھیک ہے, وہ غذا بھی کھانا ٹھیک ہے. البتہ مسئلہ جو کہ اغیون کی نظر میں ہے لیکن اختلافی ہے, بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے. میں کسی فقیہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتا چونکہ یقین نہیں ہے مجھے کہ کس فقیہ کا ہے, لیکن مسئلہ ہوا تھا مدرسہ علمیہ امام حسن مجتبیٰ میں. وہاں کچھ برادران نے احتجاج کیا تھا کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ فلاں مرجع کا فتویٰ ہے کہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, لیکن معمولاً بزرگان اس کو پاک سمجھتے ہیں, اور موجودہ مراجع میں بھی اکثریت جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس کھانے کو پاک سمجھتے ہیں اور نجس نہیں قرار دیتے, اور ٹھیک ہے, مشکل شرعی ندارہ ہے. لیکن اگر کسی اور موجودہ مراجع میں سے اگر کسی کا فتویٰ اس کے برعکس ہے تو جو جس کی تقلید کرتا ہے اسی کی طرف رجوع فرمائے. اب ایک بحث ہے جدا, بحث ہے کافر. کیا ہے کافر؟ کیونکہ نجاسات کی فہرست میں کافر کو ذکر کیا. کہتے ہیں افراد کافر جو ہے نا نجس ہیں. کون کون سے کافر ہیں, کون کون سے نجس ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے عنوان بحث کیا ہے. سب سے پہلے ٹاپک میں انہوں نے بڑی لفظوں میں سرخی کی صورت میں کافر لکھا ہے. اس کے نیچے بعد عنوان لکھا ہے افراد کافر و نجس. یعنی ممکن ہے بعض افراد کافر نہ ہو لیکن نجس ہوں. مثال کے طور پر منکر خدا نمبر 1, بریکٹ میں اس کی وضاحت کی ہے. منکر خدا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منکر خدا وہ ہے جو وجود خدا کا انکار کر رہا ہو. وہ کہتا ہے کوئی خدا شدا نہیں ہے بھائی. نمبر 2, پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر یقیناً کافر ہے. نمبر 3, توحید کا منکر. اس کی وضاحت کیا ہے؟ بریکٹ میں یہ لکھتے ہیں اس کی وضاحت, منکر توحید اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خدا کے لیے کسی کو شریک قرار دے. مثال کہہ دے کہ 2 خدا ہیں, 3 خدا ہیں وغیرہ. نمبر 4, ضروریات دین کا منکر کافر ہے, لیکن اس قید کے ساتھ ضروریات دین کا منکر کافر ہے اس صورت میں کہ وہ اس شے کو بعنوان ضروری دین سمجھتا ہو, جانتا ہو, اور اس ضروری دین کے انکار سے رسالت کا انکار لازم آ جائے, یا تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم آ جائے, یا نقص دین لازم آ جائے, تو ان تینوں صورتوں میں ایسے منکر دین کو, منکر ضروری دین کو کافر اور نجس سمجھا جائے گا. 5ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ وہ افراد جو ائمہ اطہار علیہم السلام کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, فارسی میں دشنام دیتے ہیں, یا ان سے دشمنی رکھتے ہیں. گالیاں نہیں دیتے, مثلا وہ چونکہ دشمنی کی بھی کچھ صورتیں مختلف ہوتی ہیں نا. ایک مرتبہ دشمنی ایسی ہوتی ہے کہ اظہار نہیں کرتا اس دشمنی کا, اندر اندر میں دشمن ہے لیکن بروز نہیں دیتا, ظہور نہیں ہوتا اس سے. اور ایک مرتبہ دشمنی اس حد تک انسان کے اس میں آ جاتی ہے کہ وہ واضح کہنے لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, اس طرح ہے. اگر معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک کے بارے میں, ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی ایک کے بارے میں, فرض کریں امام عصر کے بارے میں فرض کریں, وہ مثال, ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص ان کو برا بھلا کہتا ہے امام عصر کو, ٹھیک ہے, کیونکہ امام, تو اس صورت میں یہ شخص بھی محکوم بالنجاست ہوگا اور اس حکم میں آ جائے گا. کہتے ہیں کہ
ہر وہ شخص جو ائمہ اطہار میں سے کسی ایک کو گالی دے یا سب کو گالی دے یا ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھے، اندر اندر میں ظاہر نہیں کرتا دشمنی کو، لہذا اس کی تفصیل ہم اپنے ایک مقالے میں بیان کر چکے ہیں، اور بحث نواسب کی، جو گالی دے رہا ہے وہ ناسبی بھی ہے، اور ایک روایت میں تھا کہ ناسبی وہ نہیں ہے جو نصب لکم الحرب، بلکہ ناسبی وہ بھی ہے جو آپ، کوئی بات نہیں، بس چند باتیں جو ہیں انشاءاللہ باپ کی زحمت ختم کر رہے ہیں. ناسبی وہ بھی ہے جو آپ شیعوں سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے. یہ روایات میں بہرحال اسی طرح بھی ہے. آخر میں اسی عنوان کو کامل کرتے ہوئے عنوان دیا ہے بحث کا چند مسئلے، یعنی بحث کافر کو اتنی ہی وضاحت پہ اکتفا کرتے ہیں. سب سے پہلے مسئلہ یہ کہ کافر کا تمام بدن نجس ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخن بھی نجس ہیں، اس کے بال بھی نجس ہیں، اور اس کی رطوبتیں جو بھی ہوں وہ نجس ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ایک شخص کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ جب علم نہ ہو کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے تو پاک ہے، اس کو نجس شمار نہ کرے. لیکن کیا دوسرے احکام مسلمانوں کے اس پر مترتب ہوں گے یا دوسرے احکام مسلمانوں کے اس پر مترتب نہیں ہوں گے؟ کہتا ہے کہ نہیں، دوسرے احکام اس پر مترتب نہیں ہوں گے، دوسرے احکام مسلمانوں کے اس کے ساتھ لاگو نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر آپ اس سے رشتہ نہیں دے سکتے، اور اس سے قبر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کر سکتے. یہ 2 مسئلے تھے. اور اس کے بعد ہے کہ ایک نجس، ایک چیز جب نجس ہو جاتی ہے تو کس طرح ہمیں پتہ چلا کہ نجس ہو جائے. مثلا شے تو پاک تھی شروع میں نا، ہم نے قاعدے کلی بیان کیا کہ وہ 11 چیزیں، ان کے علاوہ جو بھی عالم میں ہے وہ پاک ہے، اور ان کے علاوہ 11 کے علاوہ کوئی چیز ان سے ٹچنگ میں ہے، مس ہو جاتی ہے، ٹچ میں ہے، برخورد ہے، ملاقات ہے، تو وہ بھی نجس ہو جائے گی. اس کے علاوہ سب چیزیں پاک ہیں. اب یہ کہ ایک چیز جو پاک ہے وہ نجس کس طرح ہو جاتی ہے، اسی کے بارے میں پھر دوبارہ اسی بات کی تکرار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بحث طولانی ہے. اگر آپ لوگ صبر کریں گے تو ہم اس بحث کو مطہرات تک لے جائیں گے، اگر نہیں تو اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں میں جو صبر اور حوصلہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ فرمائے. آپ توجہ کیجئے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ عالم میں تمام چیزیں پاک ہیں سوائے چند چیزوں کے جن کا نام ذکر کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ لیکن یہی پاک چیزیں جو 11 کے علاوہ ہیں، کہتے ہیں یہی چیز پاک چیزیں ممکن ہے نجس العین جو 11 چیزیں تھیں ان کے ساتھ ٹچ ہونے کی صورت میں، ملاقات کی صورت میں، برخورد کی صورت میں نجس ہو جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر ان 2 چیزوں میں سے یعنی پاک چیز یا وہ نجس چیز تر ہو، مرطوب ہو، تو اس صورت میں وہ دوسری تک پہنچ جائے گی اور وہ دوسری چیز بھی نجس ہو جائے گی. بس کہتے ہیں اسی مسئلے کی بنا پر نیچے جو کچھ موارد بیان کیے جا رہے ہیں وہ محکوم بالطہارت ہوں گے، محکوم بالپاکی ہوں گے، باصطلاح فارسی پاک ہیں وہ. نمبر 1، نہ جانتا ہو پاک اور نجس آپس میں ملاقات کر چکے ہیں یا نہیں. نمبر 1، فارسی میں اس کا جملہ یہ کہ نہ داند پاک و نجس بہم برخورد کردند، یا نہ جانتا ہو کہ آپس میں ملاقات ہوئی ہے نجس اور پاکی یا نہ، تو محکوم بالطہارہ ہے. نمبر 2، نہیں جانتا کہ یہ جو پاک یا نجس، یہ جو پاک چیز ہے یا نجس ہے مرطوب اور طری تھی ان میں یا نہیں، تو اس صورت میں بھی پاک ہے. تیسری صورت میں نہیں جانتا کہ رطوبت ایک سے دوسرے تک سرایت کر چکی ہے یا نہیں کر چکی. ان تینوں صورتوں میں بس ایک بات، ملاقات کا جاننا ضروری ہے نجس ہونے کے لیے،
کہ ملاقات کی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرطوب بھی ہے ان میں سے کوئی چیز، یعنی وہ یا پاک چیز مرطوب ہے، طری ہے اس میں، یا نجس چیز مرطوب ہے اور آپس میں ملاقات کر چکے ہیں. اور یہ طری نے سرایت بھی کی ہے، ان صورتوں میں وہ نجس ہے و الا پاک ہے. چند مسائل ہیں، ایسا ان کو کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی رفتار کے ساتھ. نمبر 1 چند مسائل ہیں. نمبر 2 کہتے ہیں اگر انسان کو شک ہو کہ کوئی پاک شے نجس ہو چکی ہے یا نہیں تو پاک ہے. کہتے ہیں جستجو بھی ضروری نہیں ہے، تحقیق بھی ضروری نہیں ہے، تفحص ضروری نہیں ہے. وارسی اور جستجو یہ ایک ہی معنی میں. کہتے ہیں کہ چاہے وہ توانائی اور طاقت رکھتا ہو اور سمجھ سکتا ہو کہ نجس یا پاک ہونا اس کا، یعنی اس کو یہ طاقت ہے کہ اگر تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا تو نتیجہ پہنچ جائے گا کہ فلاں چیز نجس تھی یا پاک تھی. بنابراین کہتے ہیں کہ کچھ وہ مثالیں جو نیچے ذکر کی جا رہی ہیں، مندرجہ ذیل ہیں، ان چیزوں کو ہم محکوم بالطہارت سمجھیں گے، ان پر طہارت کا حکم لگایا جائے گا اور وہاں سوال کرنے، تحقیق کرنے اور پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس بنابراین وہ چیزیں جو محکوم بالطہارت ہیں وہ یہ ہیں، بس نام بیان کر رہے ہیں، یہ غور کیجئے. مثال کے طور پر عطر، اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا پرفیوم، ادکلن پرفیوم کو کہتے ہیں فارسی میں، جو غیر مسلمان بناتے ہیں لیکن وہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس غیر مسلمان کے بدن سے ٹچ میں تھا یا نہیں تھا تو پاک ہے. اور کہتے ہیں وہ تمام وسائل اور وہ لوازمات جو ہوٹلوں میں ہوتے ہیں یا ریسٹورانٹ میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ غیر اسلامی ملکوں میں، کہتے ہیں اگر وہ چیزیں موجود ہیں، مثال کے طور پر برتن ہوتے ہیں، تولیہ ہوتا ہے، حمام ہے، لیٹرین ہے، باتھ روم ہے، صابن ہے، اور مثلا بیڈ ہے، تخت ہے، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں. حتیٰ کہ وہ کنڈا جس کے ذریعے سے آپ دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ کافر نے اس طرح اس سے تماس اور ٹچنگ کی ہے کہ وہ رطوبت اس کافر کی اس میں سرایت کر لی ہے، یا آپ کو نجس ہونے کا یقین نہ ہو تو اس صورت میں وہ پاک ہیں. نمبر 3 کہتے ہیں کہ وہ وسائل اور وہ ضروری چیزیں استعمال کی جو کسی گھر اجارے لیتے وقت آپ دیکھ رہے ہیں یا گھر کو خرید کرنے کے. مثال کے طور پر وہ آپ ایک گھر خرید کرتے ہیں جو کسی کافر سے خرید کرتے ہیں، غیر مسلمان سے خرید کرتے ہیں، یا غیر مسلمان اس میں پہلے زندگی گزار رہا تھا، اب وہ پہلے اجارے پہ تھا، وہ چلا گیا، اب کسی مسلمان نے اس کو گھر کو اجارے پہ لے لیا ہے اور وہ زندگی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہاں جو کچن کے تمام لوازمات ہیں وہ پاک شمار کیے جائیں گے، لیکن اس شرط پہ کہ اگر آپ کو یقین نجس ہونے کا نہ ہو. وہ فرش وغیرہ بھی نجس نہیں شمار کیے جائیں گے اس صورت میں نجس ہے جب آپ کو نجاست کا یقین ہو. کہتے ہیں کہ یہ آپ جو بوتلیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں کہ اصل ان کا یہ پاک ہونا ہے. کہتے ہیں کہ اگر معلوم نہ ہو کہ بدن کافر کے بدن نے ٹچ اور تماس حاصل کی ہے یا نہیں کی تو اس صورت میں یہ پاک ہے. کہتے ہیں غالباً، آخر میں تھوڑا سا طریقہ بیان کر رہے ہیں ایک آسانی کے لیے، کہتے ہیں غالباً یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی مشینری کے ذریعے سے، فارسی میں جس کو دستگاہ کہتے ہیں، دستگاہ کے ذریعے سے بنائی بھی جاتی ہیں اور پر بھی کیا جاتا ہے. اصلا تماس اور ٹچنگ مس کرنا اس میں ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، مثال کے طور پر قند ہے جو یہاں استعمال کی جاتی ہے، شکر ہے جو پاکستان میں بھی استعمال کی جاتی ہے، بسکٹ ہیں، اور مثلا آدامس جس کو آپ
اپنی زبان میں اس کو آدمس کو مثلا اس میں انگلش میں گم کہتے ہیں، اور دوسری اپنی زبان میں آپ جو بھی اسے کہتے ہیں، یا چاکلیٹس وغیرہ جو ہیں، شوکولات جسے فارسی میں کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر غیر مسلمانوں نے ہی بنائی ہوں تو یقین جب تک نہ ہو وہ ٹچنگ اور تماس کا، تو پاک شمار کی جائیں گی، نجس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ سبزی جات ہیں، میوہ جات ہیں، اور وہ خشک چیزیں جو بعنوان مثلا دال ہے یا ہے، اور اسی طرح چیزیں جو کہتے ہیں غیر مسلمان بیچتے ہیں، کہتے ہیں جب تک یقین ان کے نجس ہونے کا نہ ہو تو وہ پاک ہیں، چاہے وہ مسلمان اس کو کاشت کیا ہو یا غیر مسلمان، کہتے ہیں نہیں، چاہے اس کو مسلمان ان کو یعنی کاشت کر رہا ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بازار تک پہنچانے میں اگر غیر مسلمان ہو، یا اور اس کو مثال کے طور پر سبزی نہ توڑتے ہیں نا، کہتے ہیں توڑنے میں بھی اگر وہ کوئی ہے تو ان کے کہنے کے مطابق بحالی کی نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ کہتے ہیں وہ وسائل جو غیر مسلمانوں کے لیے دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کپڑا ہے جو آپ سینے کے لیے دیتے ہیں، یا وہ مشین ہے جو آپ تعمیر کے لیے دیتے ہیں، کیا آپ ان سے دوبارہ لینے کے بعد آپ ان کو پاک کریں؟ کہتے ہیں کہ اگر یقین نجس ہونے کا ہے تو نجس ہے، پھر پاک کیجیے۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں نا اسی عمر کوٹ وغیرہ کی طرف تھرپارکر میں، تو دکانیں بہت ساری ہیں جو ہندو ہیں، وہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں، ہندو ہیں، اور وہ درزی بھی ہیں، سیتے بھی ہیں، ٹیلر بھی ہیں، سب چیزیں وہ وہی ہیں۔ تو میں کپڑا نیا خرید کر کے ایک مسلمان دکاندار سے جا کر دے گیا، تو ظاہر ٹچنگ تو ہے نا وہاں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یقین جب تک آپ کو نہیں ہے کہ نجس ہو چکا ہے، اس صورت میں، یا بس میں ساتھ بیٹھتے ہیں، گرمی کا موسم میں پسینہ بھی ہوتا ہے، اس حالات کے مطابق وہ نجس ہو جاتے ہیں کپڑے، وہ جو وہاں بس میں صورتحال ہوتی ہے نجس شمار کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ لباس جو دھونے کے لیے یا استری کے لیے آپ دیتے ہیں، وہ غیر مسلمان اگر ان کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے، مثلا غیر مسلمان دھو رہا ہے آپ کے لیے یا استری کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اگر پھر وہی ہے کہ در صورتی کی یقین بالنجس شدن ان نباشت پاکس، یعنی جب آپ کو علم ہے، میں نے پہلے کہہ دیا کہ علم کی پیروی کی جائے گی، علم کی اتباع ہے، علم کا اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یقین ہے کہ نجس ہے، ہو چکا ہے یہ لباس میرا جو میں نے دیا تھا، تو ظاہر جب وہ غیر مسلمان دھوئے گا تو کیا ٹچنگ نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ کسی دستگاہ کے ذریعے سے، مشینری کے ذریعے سے دھوئے، تو وہ کوئی اور بات ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں روٹی وغیرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں روٹی ہے، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جو غیر مسلمان، اب ہندوستان میں جائے مثلا زندگی گزارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے وہاں، تو کہتے ہیں کہ روٹی ہے یا اسی طرح دوسری چیزیں جو غیر مسلمان اس کو پکاتے ہیں اور پخت اور طبخ کرتے ہیں، اور اس کا مائع اولیہ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ گندم ہے، گندم پاک ہے، اور یقین بھی نہیں ہے کہ نجس ہو چکا ہے، تو اس صورت میں میں نے یہ تمام موارد ہیں وہ کہ جہاں حکم پاکی ہے، حکم طہارت ہے، اول سے لے کر آخر تک، اور آخری مورد یہ ہے کہ آپ خصوصاً ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں جو غیر مسلمان ممالک ہیں، اس میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ ملانا ایک غیر مسلمان سے دوست کی حیثیت سے یا آفیسر کی حیثیت یا کسی حیثیت سے بھی، بہرحال وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ ملانا پڑ جاتا ہے، تو کیا ہاتھ دینے سے ہمارا ہاتھ نجس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاتھ دینا کافر کو اس حالت میں کہ وہ رطوبت نہ ہو، طری، ہاتھ خشک ہے، خشک، اور آپ ہاتھ دے رہے ہیں، یا طری ہے معمولی کہ وہ سرایت نہیں کرتی، تو کہتے ہیں کہ یہ مشکل نہ دارد، اور مسلمان کا ہاتھ بھی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر طری ہو اور مرطوب ہو
اور ہاتھ دینے سے وہ تری منتقل ہو جائے غیر مسلمان کے ہاتھ سے، یا اصلا اس مسلمان کا ہاتھ مرطوب ہے، اس کا ہاتھ خشک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. مسلمان کا ہاتھ مرطوب ہو، غیر مسلمان سے ملا ہے تو بھی نجس ہے. اگر غیر مسلمان کا ہاتھ نجس ہے، مسلمان کا ہاتھ خشک ہے اور ہاتھ ملاتے ہیں اور تری منتقل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نجس ہے. اگر خشک ہے، دونوں کے ہاتھ خشک ہیں، یا تری اتنی معمولی سی ہے کہ منتقل نہیں ہوتی، تو اس صورت میں محکوم بالطہارہ ہیں، پاک ہیں، کوئی مشکل ایجاد نہیں ہو سکتی. شرعی لحاظ سے آپ نماز اگر پڑھنا چاہیں، وقت نماز کا ہو چکا ہے اور وضو ہے آپ کا، تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ بحث مطہرات ہے جن کو بعد میں بیان کریں گے، اسی پہ اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.